السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ 29 مئی کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور رضائی بھائی، جو کہ حضرت صوبیہ یا صویبہ کا نبی پاک اور حضرت حمزہ نے دودھ پیا تھا تو دودھ شریک بھائی بھی بن گئے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گویا کہ ہم عمر تھے، اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہو کر اور ان کے رفیق عمر ہو کر بہت پیار محبت کرنے والے تھے۔ تو شکار کرنے کے وہ بہت زیادہ شوقین تھے۔ تو یہ جس وقت کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا مرحلہ آیا تو انہوں نے اس سلسلے میں کمال جرأت کا دکھائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ ہجرت فرمائی تو پھر کفار مکہ نے جنگیں شروع کر دیں۔ تو اس جنگ کے ہراول دستوں میں جو جرنیلوں میں نام آتے ہیں اس میں حضرت علی کرم اللہ وجہ اور حضرت حمزہ، جس کو اسد اللہ و اسد رسول کا لفظ بھی بولا گیا ہے، کہ یہ جنگ بدر میں انہوں نے جوہر دکھائے تھے۔ اب یہ 3 ہجری میں احد آ گئی۔ احد کے پہاڑ پر چونکہ لڑی گئی تھی تو اس لیے اس کو مقام احد کی مناسبت سے کہا جاتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پلان تو یہ تھی کہ مدینے میں رہ کے دفاع کیا جائے، کہ مسلمانوں کی تعداد تھوڑی ہے۔ تو اس وقت یہ مشرکین جو ہے وہ 3000 کی تعداد میں آ رہے تھے، تو اس حساب سے مسلمانوں کی تعداد کم تھی، لیکن مسلمانوں نے باہر نکل کر لڑنے کی پالیسی زیادہ اختیار کی۔ عبداللہ ابن ابی منافقوں کا سردار بھی یہی چاہ رہا تھا کہ باہر نکل کے نہ لڑا جائے، تو لہذا 300 آدمی وہ لے کے الگ ہو گیا، تو مسلمانوں کی تعداد 700 رہ گئی۔ تو گویا یہ دھچکا تھا جو مسلمانوں کو لگا، اور لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری طرح عزم کر کے جب میدان جنگ کو سنبھال لیا، احد کے پہاڑ کو پیچھے رکھ کر باقاعدہ پلاننگ کی، اور اگر بالفرض شکست ہوتی ہے تو کہیں اور بھاگنے کی بجائے اونچی جگہ پہ چڑھا جائے تاکہ دشمن کو وہاں سے ہی پتھر مار کر پیچھے ہٹایا جائے۔ اور یہی پالیسی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو درے احد پہ بندے بٹھائے تھے ان کی غلطی کہ وہ انہوں نے درہ چھوڑ دیا، اور اسی بات کا تذکرہ خدا نے اپنے قرآن میں مجید میں کیا ہے کہ تم نے کیوں نبی کی نافرمانی کی کہ جس کے تم کو خمیازہ بھگتنا پڑا۔ یہ تو دن ہے، ہم پھیرتے رہتے ہیں، کبھی ان پر کبھی تم پر، کبھی ان پر جنگ بدر میں، جنگ احد میں جو تم پر پھیر دیے، ان کے وہاں 70 مارے گئے تھے، یا مسلمانوں کے 70 مارے گئے۔ تو اس طریقے سے جو مسلمان حضرت حمزہ کو شہید کرنے والوں نے پورا عزم بنا رکھا تھا، اور جس میں ابو سفیان کی بیوی ہندہ نے پورا کوشش کر رکھی تھی، اور اس نے ایک دور سے بیٹھ کے برچھی مارنے والے کو تیار کیا تھا، وحشی ابن حرب کو پیسے دیے تھے، اور پھر اس کو تیار کیا تھا، اور اس نے وہیں سے بیٹھ کے حضرت حمزہ کو ناف میں برچھی لگائی تو اسے وہ شہید ہوئے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ ظلم ہوا کہ ان کی کو مسئلہ کیا گیا، گویا کہ ان کی آنکھیں نکال دی گئیں، ان کے ہونٹ کاٹ دیے گئے، ان کے ناک کاٹ دی گئی، ان کے کان کو پرو دیا گیا اور ہار بنا کر گلے میں، اور پھر وہ ناچتی رہی کہ میرے بھائیوں کا قاتل اور میرے بیٹوں کا قاتل آج میں نے بدلہ لے لیا۔ اور اس طریقے سے اس نے کلیجہ بھی چبا کر کھانے کی کوشش کی لیکن نہیں کھا سکی۔ تو یہ غم تھا، نبی پاک کو غم لگا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار کیا غصے کا، اور فرمایا ہم ان کے 70 آدمیوں کو اسی طرح مسلح کریں گے۔ اللہ پاک نے نبی پہ وہی فرمائی کہ یہ نہیں کرنا، تو آپ نے فرمایا نہیں، ہم بالکل یہ کام نہیں کریں گے، اور اعلان کر دیا کہ ہم مسلح نہیں کریں گے، ایون کہ اگر کوئی پاولا کتا بھی مر جائے تو اس کی شکل بگاڑنے سے بھی اللہ منع کر رہا ہے۔ اس لیے وہاں جنگوں میں کسی شے کو تڑپا کے مارنا یا ان کو جلا کے مارنا اس کی ممارت نہیں ہے، اس میں بے رحمی ثابت ہوتی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب وہ بندہ جو وحشی ابن حرب تھا بعد میں مسلمان ہوتا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کبھی آ جاتا، تو ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وحشی ابن حرب کو فرمایا کہ یار وحشی تم مسلمان تو ہو گئے ہو ٹھیک ہے، لیکن جب تم میرے سامنے بیٹھتے ہو تو مجھے حضرت چچا حمزہ کی اور اپنے رضائی بھائی کی وہ شکل اور اس کے وہ بکھرے ہوئے اعضاء وہ یاد آ جاتے ہیں، اور تم دل غم مغموم ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ تم تھوڑا سا ادھر میرے سائڈ پہ ہو کے بیٹھ جایا کرو۔ اس بات کا اس کو بہت زیادہ غم تھا، اور اس کو اس بات کی لگی ہوئی تھی بہت فکر
کہ میں اب جو زیان کیا ہے اس کی کوئی تلافی کروں۔ حضرت ابوبکر صدیق میں جا کر پھر اس نے تلافی کی تھی یمامہ کی جنگ میں، جس میں اس نے مسیلمہ کذاب کو اسی طرح برچھی ماری تھی، اور وہ مسلمان جو 1200 کے قریب شہید ہو گئے تھے، 700 ان میں حفاظ اکرام تھے، اور یہ بہت بڑی جنگ تھی جس کا مقابلہ 20,000 کی فوج کا 40,000 کے ساتھ مقابلہ تھا، اور وہ بہت زیادہ جنگجو تھے لیکن ہٹ نہیں رہے تھے۔ تو وحشی بن حرب نے وہی برچھی استعمال کی، اور پھر مسیلمہ کذاب جب مارا گیا تو پھر اس کی فوج بکھر گئی۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جب ان کو دفنایا گیا تو ان کی دفن کی یہ کہ ایک شہید کو دو کو ایک ہی قبر میں اتارا گیا تھا۔ اور یہ ہم کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق کے دور میں جب بہت تیز سیلاب آیا، جیسے آج کل سعودیہ میں بہت زیادہ سیلاب آ رہے ہیں، وہ تیز کا بہاؤ کا پانی اتنا تیز تھا کہ ان تمام قبروں کو انہوں نے اکھاڑ کر باہر نکال دیا، اور لوگ دیکھ کے حیران ہو گئے کہ 3 ہجری میں شہید ہونے والے شہداء، اور یہ 10 ہجری میں نبی پاک نے خطبہ حجۃ الوداع دیا، اور یہ تقریباً 7 سال بنتے ہیں، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق کا 2.5 سال کا دور ہے، پھر حضرت عمر فاروق کا 10 سال کا دور ہے، اور اس کے درمیان میں یا تھوڑے سے آخر پہ جا کر یہ تقریباً بن جاتا ہے 20 سال کے قریب۔ اور 20 سال کے قریب ان مسلمان شہداء کی لاشیں بالکل اسی طرح پڑی ہوئی تھی، ان کے کفن بھی اسی طرح لگے ہوئے تھے، پھر ان کو لگ کر دوسری جگہ پہ دفن کیا گیا۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ان کو مردہ مت کہو، وہ اللہ کے ہاں زندہ ہیں، ان کو اللہ کے ہاں سے رزق ملتا ہے، ان کے وجود کو مٹی نہیں کھاتی، یہ ان کا اعزاز ہوتا ہے، یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ اور اسی اعزاز کو دیکھ کر بے شمار نان مسلمان ہوتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے کہ مٹی تیسرے دن تو بندے کی میت کو کھا لیتی ہے، ہفتے میں تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، یہاں 10 سال 20 سال گزر گئے ہیں، اسی طرح لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ تو یہ لاشیں ہیں لیکن زندہ لاشیں ہیں، روح اللہ کی جنت میں ہے، جسم جہاں سلامت ہے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الرحمن الوانی، ضرور سبسکرائب کریں اور کمنٹ بھی کیا کریں۔